शादी हॉल की रोशनियां, शोर और मुबारकबाद के हजूम से निकलकर जब अनाया गाड़ी में बैठी तो उसे लगा जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ उसके दिल पर आ गया हो। उसने अपने भारी अरूसी जोड़े को संभाला और अपनी जगह पर टिक कर बैठ गई। गाड़ी की पिछली सीट पर उसके साथ मायरा बैठी थी, जो हॉल से निकलते वक्त काफ़ी शरारती हो रही थी, मगर अब खामोश थी। ड्राइविंग सीट पर जवार खामोशी से गाड़ी स्टार्ट कर रहा था। वो एक बार भी मुड़ के अनाया की तरफ नहीं देखा था। सामने का शीशा, शटरिंग और फिर सड़क, बस यही उसकी दुनिया थी। पानी पी लोगी? अचानक मायरा की नाजुक सी आवाज़ गूंजी। वो अपनी छोटी सी पर्स से पानी की बोतल निकाल कर अनाया की तरफ बढ़ा रही थी। अनाया ने मुस्कुरा के उसे देखा। उस छोटी सी बच्ची की मासूमियत ने उसके दिल का बोझ कुछ हल्का किया। शुक्रिया मायरा, तुमने पिया। अनाया ने नरमी से पूछा। मैंने पी लिया। पापा ने कहा था कि अनाया आपी को प्यास लगी होगी। मायरा ने मासूमियत से जवार की तरफ इशारा किया। अनाया की नज़रें जवार के चेहरे पर टिक गई। वो आईना देख रहा था, मगर उसकी नज़रें शायद कहीं और थी। उसने एक लम्हे के लिए भी मायरा की बात पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। अनाया को अजीब सा महसूस हुआ। क्या उसे खुद ये बात नहीं कहनी चाहिए थी? क्या वो इतना भी नहीं पूछ सकता था? मगर जवार की शख्सियत ऐसे ही थी, खामोश, रूखा और अपनी आम में मगन। गाड़ी के अंदर खामोशी इतनी गहरी थी कि बाहर शोर मचाती ट्रैफिक की आवाज़ें भी सुनाई नहीं दे रही थी। अनाया सोच रही थी, क्या ये सब ऐसे ही रहेगा? क्या ये शादी सिर्फ कागज़ों का एक टुकड़ा है? उसके वालिदैन ने कितने मान से कहा था कि मायरा को एक माँ की ज़रूरत है और जवार को एक सहारे की। मगर सहारा तो दूर की बात, यहाँ तो एक दूसरे को पहचानना भी एक मुश्किल काम लग रहा था। घर पहुंचकर जब गाड़ी रुकी तो जवार पहले उतरा। उसने मायरा का हाथ थामा और उसे नीचे उतारा। अनाया खुद संभल के बाहर निकली। ये घर उसका नया ठिकाना था, जहां अब उसे अपनी पूरी जिंदगी गुजारनी थी। घर के दरवाजे पर जवार की वालदा और कुछ रिश्तेदार इस्तकबाल के लिए खड़ी थी। आ जाओ बेटा, सास ने उसे अंदर बुलाया, मगर उनकी आंखों में वो खुशी नहीं थी जो आम तौर पर एक नई दुल्हन के लिए होती है। अनाया ने समझ लिया कि इस घर में उसे किसी खुशी के लिए नहीं लाया गया, बल्कि सिर्फ एक ज़रूरत पूरी करने के लिए लाया गया है। अंदर जाते ही जवार ने मायरा को उठाया। चलो मायरा, काफ़ी रात हो गई है, तुम्हें सोना चाहिए। पापा, अनाया भी कहाँ सोएंगी? क्या वो हमारे साथ हमारे कमरे में नहीं आ सकती? मायरा ने जिद की। अनाया खड़ी रह गई। उसका दिल चाह रहा था कि वो मायरा को गले लगा ले। जवार रुका। उसने अनाया को एक नज़र देखा। उसकी नज़रों में कोई नरमी नहीं थी। अनाया के लिए एक अलग कमरा तैयार है मायरा। वो अब बड़ी हो गई है, उनका कमरा उनके पास है। तुम चलो, मैं तुम्हें दूध पिला दूँ। जवार ने बात काट दी और मायरा को लेकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। अनाया वहीं खड़ी रह गई। उसके पैरों तले से ज़मीन निकलने लगी। शादी की पहली रात और उसे अपने कमरे में अकेला छोड़ दिया गया। क्या ये उनकी ज़िंदगी का आगाज़ था? उसे अपने वालिदैन की कही हुई बातें याद आई। बेटा, शौहर का घर है, थोड़ा सब्र करना। मगर क्या ये सब्र बहुत ही तवील नहीं था? उसे सास ने एक मुलाजमा के ज़रिए ऊपर वाले कमरे में भेज दिया। कमरा काफ़ी बड़ा था, मगर उसमें कोई ख़ास सजावट नहीं थी। ये एक मेहमान खाने जैसा लग रहा था। अनाया ने अपने सर से भारी दुपट्टा उतारा और आईने के सामने बैठ गई। उसका चेहरा आईने में अजीब सा लग रहा था। मेकअप अब उतरने को था और उसके नीचे छुपी हुई वो लड़की नजर आ रही थी जो अब एक बीवी के रूप में इस घर में कैद हो चुकी थी। कुछ देर बाद दरवाज़ा खटका। अनाया को लगा शायद सवार होगा। उसका दिल जोर से धड़का। वो उठी और दरवाज़ा खोला। सामने जवार नहीं, बल्कि मायरा खड़ी थी। उसके हाथ में एक गिलास दूध था। पापा ने भेजा है, मायरा ने मुस्कुरा के कहा। पापा काम में मसरूफ़ हैं, उन्होंने कहा था कि अनाया आपी को दे दो। अनाया ने दूध का गिलास लिया और मायरा को देखा। तुम क्यों जाग रही हो मायरा? मुझे नींद नहीं आ रही थी। क्या मैं यहाँ रुक सकती हूँ? पापा तो सो जाते हैं, तो फिर मैं अकेली रह जाती हूँ। अनाया को एहसास हुआ कि इस घर में जवार की सर्द मेहरी का सबसे ज़्यादा असर मायरा पे पड़ रही है। वो बच्ची जिसे मोहब्बत चाहिए थी, वो तिन्हाई का शिकार थी। आओ बैठो। अनाया ने उसे अपने पास बिस्तर पे बिठाया। हम बातें करती हैं। मायरा खुश हो गई। अनाया ने उसे कहानियाँ सुनाना शुरू की। मायरा हंसते हंसते सो गई। अनाया उसे देखती रही। जवार बाहर काम कर रहा था। उसे कोई परवाह नहीं थी कि उसकी नई बीवी उस कमरे में क्या कर रही है। ये एहसास अनाया को अंदर से खा रहा था। उसने सोचा कि क्या वो वाकई ही मायरा के लिए आई है
کیا اس کا مقصد صرف اس بچے کی دیکھ بھال کرنا ہے؟ اور زوار، کیا وہ کبھی اسے اپنی زندگی میں جگہ دے گا؟ رات گزرتی جا رہی تھی۔ انایا کھڑکی کے پاس جا کے کھڑی ہو گئی۔ باہر کا منظر بہت ہی پرسکون تھا، مگر اس کے اندر ایک طوفان تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کا صبر اب آزمائش میں پڑنے والا ہے۔ اگلی صبح جب انایا کی آنکھ کھلی تو کمرہ خالی تھا۔ ماہرہ شاید اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ انایا نے خود کو تیار کیا اور نیچے کی طرف چلی گئی۔ کچن میں ملازمہ ناشتہ بنا رہی تھی۔ زوار صاحب کہاں ہیں؟ انایا نے پوچھا۔ وہ تو دفتر نکل گئی، ملازمہ نے جواب دیا۔ ماہرہ بی بی ناشتہ کر کے اسکول کے لیے تیار ہو رہی ہے۔ انایا نے گہری سانس لی۔ پہلا دن اور وہ شوہر کا سامنا کیے بغیر ہی ناشتہ کر رہی تھی۔ اس نے ناشتہ تیار کیا اور ماہرہ کے پاس چلی گئی۔ صبح بخیر ماہرہ، انایا نے مسکرا کے کہا۔ ماہرہ نے اسکول کا بیگ کندھے پہ لٹکایا۔ صبح بخیر انایا اپی، پاپا نے کہا ہے کہ آپ مجھے اسکول چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرائیور چھوڑائے گا۔ انایا کا دل اداس ہو گیا۔ وہ تو ماہرہ کے ساتھ وقت گزارنا چاہتی تھی، مگر زوار ہر جگہ فاصلہ رکھ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ جیسے زوار نہیں چاہتا کہ وہ اس کی زندگی کا کوئی بھی حصہ بنا۔ ٹھیک ہے، انایا نے خاموشی سے کہا۔ ماہرہ چلی گئی۔ انایا اب گھر میں اکیلی تھی۔ گھر کا ماحول بہت ہی بوجھل تھا۔ وہ کچن میں کام کرنے لگی۔ اسے احساس ہوا کہ اس گھر میں اسے کام کرنے کے لیے نہیں لایا گیا، بلکہ اس گھر کی خاموشی کو برقرار رکھنے کے لیے لایا گیا ہے۔ شام کو جب ماہرہ اسکول سے آئی تو وہ بہت ہی خوش تھی۔ آپی، آج اسکول میں ایک فنکشن ہے، پاپا کو آنا ہے، آپ ہی چلیں گی نا؟ انایا نے زوار کی طرف دیکھا جو ابھی ابھی گھر داخل ہوا تھا۔ زوار نے انایا کو ایک نظر انداز کر کے دیکھا۔ ماہرہ، انایا کے پاس گھر کے بہت سے کام ہوں گے، وہ کیوں جائے گی؟ زوار نے سرد لہجے میں کہا۔ انایا نے زوار کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک سوال تھا۔ کام تو ہو جائیں گے زوار، ماہرہ کی خوشی زیادہ اہم ہے، میں چلوں گی اس کے ساتھ۔ زوار رکا۔ اس نے اپنی آنکھیں انایا پر جمائی۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ جیسے تمہاری مرضی، مگر وقت پر تیار رہنا۔ وہ وہاں سے چلا گیا۔ انایا نے ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ ماہرہ کو دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ اس کا پہلا قدم تھا۔ زوار کی سرد مہری کے خلاف اسے ماہرہ کی محبت جیتنی تھی اور زوار کے دل کی اس ٹھنڈک کو ختم کرنا تھا۔ اسکول فنکشن کی صبح تھی۔ گھر میں ایک الگ سی ہلچل تھی۔ ماہرہ جو پچھلے 2 دنوں سے اس دن کا انتظار کر رہی تھی، آج صبح سویرے ہی جاگ گئی تھی۔ انایا اس کے کمرے میں موجود تھی، اسے تیار کر رہی تھی۔ ماہرہ نے سفید فراک پہن رکھی تھی اور اس کے بالوں میں 2 سفید ربن باندھے جا رہے تھے۔ انایا نے ماہرہ کے بال سنوارتے ہوئے آئینے میں دیکھا۔ ماہرہ کے چہرے پر ایک عجیب سی خوشی تھی، لیکن اس خوشی کے پیچھے خالی پن بھی تھا۔ وہ جانتی تھی کہ آج اسکول میں ہر بچہ اپنے والدین کے ساتھ ہوگا اور ماہرہ کے لیے یہ دن ہمیشہ کے لیے ادھورا رہا تھا۔ آپی، کیا پاپا واقعی آ رہے ہیں؟ ماہرہ نے اچانک پوچھا۔ انایا نے اسے پیار سے کندھے سے پکڑا۔ ہاں ماہرہ، پاپا نے وعدہ کیا ہے، وہ ضرور آئیں گے، لیکن پاپا تو کبھی فنکشن میں نہیں آتے۔ ماہرہ کا لہجہ دھیما ہو گیا۔ گزشتہ سال بھی وہ نہیں آئی تھی، بس ڈرائیور انکل آئے تھے۔ انایا کا دل بھر آیا۔ اس نے زوار کے بارے میں سوچا، جو شاید اب بھی اپنے کمرے میں تیار ہونے میں وقت لگا رہا ہوگا۔ وہ کتنا پتھر کا انسان تھا کہ اپنے بچے کی چھوٹی سی خوشی کو بھی ایک بوجھ سمجھتا تھا۔ اس بار پاپا آئیں گے، میں نے کہا ہے نا، اور میں بھی تو ہوں۔ ٹھیک ہے، انایا نے اسے تسلی دی۔ ماہرہ نے انایا کی طرف دیکھا اور مسکرا دی۔ آپ بہت ہی اچھی ہیں، آپ اگر میری مما ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ انایا کے ہاتھ دب گئے۔ اس نے ماہرہ کے بالوں میں پن لگائی اور اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ ماہرہ، آپ مجھے کیا کہنا چاہتی ہے؟ ماہرہ نے شرمندگی سے نظریں جھکا لی۔ کچھ نہیں، بس اسکول میں سب مما کے بارے میں بات کرتے ہیں، مجھے بھی کسی کو مما کہنا ہے۔ انایا نے گہرا سانس لیا۔ یہ موقع تھا، وہ اسے اس گھر میں کسی آیا کی حیثیت سے نہیں، بلکہ اس کی اپنے پن کی حیثیت سے رہنا چاہتی تھی۔ ماہرہ، انایا نے نرمی سے کہا، آپ مجھے انایا بھی کہتی ہیں اور یہ ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ مجھے مما کہنا چاہیں تو مجھے بہت ہی خوشی ہوگی۔ میں آپ کی مما بن کر ہی اس گھر میں آئی ہوں۔ آپ کے پاپا کو بھی بتائیں گے کہ آپ سے آپ مجھے مما کہیں گی۔ ماہرہ کی آنکھوں میں ایک چمک آ گئی۔ سچ میں؟ کیا میں پاپا کے سامنے بھی مما کہہ سکتی ہوں؟ جی، کیوں نہیں؟ انایا نے مسکرا کے کہا۔ نیچے لاؤنج میں زوار تیار کھڑا تھا۔ اس نے گہرے نیلے رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح بہت ہی پروقار اور سنجیدہ لگ رہا تھا۔ انایا اور ماہرہ نیچے آئی۔ زوار نے ایک نظر اپنی گھڑی پہ ڈالی۔ تم لوگ 10 منٹ لیٹ ہو، اس نے بغیر دیکھے کہا۔ معذرت، ماہرہ کو تیار کرنے میں تھوڑی دیر ہو گئی۔
अनाया ने तहम्मुल से जवाब दिया। चलो गाड़ी तैयार है। रास्ते भर गाड़ी में कोई बात नहीं हुई। जवार ड्राइविंग कर रहा था और अनाया पिछली सीट पर मायरा के साथ बैठी थी। मायरा अनाया का हाथ पकड़ के बैठी थी। जवार ने आईने में ये मंजर देखा, मगर उसने कोई तबसरा नहीं किया। उसे ये बात नागवार तो नहीं लगी, लेकिन वो इससे लाताल्लुक रहने की कोशिश कर रहा था। स्कूल पहुंचकर हंजूम बहुत ज़्यादा था। हर तरफ वालिदैन अपने बच्चों के साथ थे। मायरा के स्कूल के दोस्त उसे देखकर दौड़े चले आए। एक लड़की ने आगे बढ़ के मायरा का हाथ पकड़ा और पूछा, मायरा ये कौन है? क्या ये तुम्हारी मम्मा है? मायरा ने अनाया की तरफ देखा। वो थोड़ी हिचकिचाई, फिर अनाया का हाथ मजबूती से थाम लिया। हाँ, ये मेरी मम्मा है। अनाया को लगा जैसे उसका दिल जोर से धड़क रहा हो। उसने मायरा को देखा जो फख्र से ये कह रही थी। मायरा के दोस्त ने मुस्कुराकर अनाया को हेलो कहा। जवार जो चंद कदम पीछे खड़ा था ये सब सुन रहा था। उसके चेहरे पर एक लम्हे के लिए हैरत के आसार नुमाया हुए, फिर उसने अपनी नज़रें हटा ली। वो इस लम्हे को नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रहा था, जैसे उसे इस बात से कोई फ़र्क न पड़ता हो। फंक्शन शुरू हुआ। बच्चे स्टेज पर परफॉर्म कर रही थी। जवार खामोशी से कुर्सी पर बैठा था। अनाया उसके साथ बैठी थी। फंक्शन के दौरान कुछ वालिदैन आपस में बातें कर रहे थे। एक खातून ने अनाया से पूछा, आप मायरा की वालदा हैं? अनाया ने सर हिलाया। जी, बहुत ही प्यारी बच्ची है, खातून ने कहा। जवार साहब बहुत ही खुशकिस्मत है कि उन्हें आप जैसे समझदार जीवन साथी मिली। मायरा को आपकी ज़रूरत थी। जवार जो पास से बैठा था उसने कुछ नहीं कहा। उसने सिर्फ अपने मोबाइल की स्क्रीन को देखा। उसे ये तारीफ़ें अच्छी नहीं लग रही थी। उसे लग रहा था कि अनाया बहुत ही तेज़ी से उसकी ज़िंदगी में अपनी जगह बना रही है और ये जगह उसके सुकून में खलल डाल रही है। फंक्शन ख़त्म हुआ तो सब अपने घरों को लौट गए। कार पार्किंग में जाती हुई मायरा बहुत ही पुरजोश थी। मामा, आपको कैसे लगा? मैंने अच्छा डांस किया ना? जवार गाड़ी का दरवाज़ा खोल रहा था। जैसे ही मायरा ने मामा कहा, जवार रुक गया। उसने मायरा को घूर के देखा। मायरा, तुम इसे ये क्या कह रही हो? मायरा डर गई। उसका हाथ अनाया के हाथ से छूट गया। अनाया ने फ़ौरन मायरा को अपने पीछे कर लिया और जवार की आंखों में आंखें डाल के कहा, मैंने ही इसे कहा है कि मुझे मम्मा कहें। मायरा को एक माँ की ज़रूरत है। जवार, और मैं इस घर में सिर्फ एक नाम के लिए नहीं आई। जवार की आंखों में गुस्सा था। तुम अपनी हद में रहो अनाया। तुम सिर्फ मेरी बेटी की देखभाल के लिए आई हो, उसकी माँ बनने के लिए नहीं। मेरी बीवी होने का ये मतलब हरगिज़ नहीं कि तुम इसके जज्बात के साथ खेलो। अनाया का दिल डूब गया, मगर वो खामोश नहीं रही। मैं खेल नहीं रही हूँ, मैं इसे मोहब्बत दे रही हूँ जो आप शायद नहीं दे पा रहे। मायरा की खुशी इसी में है कि वो किसी को मम्मा कहे। आप उसे इस खुशी से क्यों महरूम करना चाहती हैं? सिर्फ इसलिए कि आप खुद को दुख से बाहर नहीं निकाल पा रहे? जवार को शायद ऐसी हिम्मत की उम्मीद नहीं थी। वो कुछ लम्हों के लिए खामोश रहा, फिर गाड़ी का दरवाज़ा ज़ोर से बंद करके बैठ गया। गाड़ी में वापसी का सफ़र बहुत ही भारी था। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। मायरा खामोशी से गाड़ी की खिड़की से बाहर देख रही थी। अनाया के दिल में एक कसक सी थी। उसे लगा कि उसने शायद ज़्यादा बोल दिया, लेकिन उसे अपनी खुददारी का भी ख्याल था। घर पहुंचकर जवार सीधा अपने कमरे में चला गया। अनाया ने मायरा को अपने कमरे में छोड़ा और खुद किचन में चली गई। उसे बहुत ही प्यास लगी थी। पानी पीते हुए उसने सोचा कि जवार को अपनी पहली बीवी की यादों से इतनी अकीदत क्यों है कि वो किसी और को वो मकाम देने को तैयार नहीं। क्या ये मोहब्बत है या सिर्फ ज़िद? रात का वक्त था। अनाया ने सोचा कि वो जवार से बात करेगी। वो जानती थी कि ये रवैया तवील अरसे तक नहीं चल सकता। उसने गिलास दूध लिया और जवार के कमरे की तरफ बढ़ी। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था। अंदर जवार खिड़की के पास खड़ा था। उसके हाथ में एक पुरानी तस्वीर थी। वो तस्वीर उसकी पहली बीवी की थी। अनाया वहीं रुक गई। वो अंदर नहीं जा सकी। उसे एहसास हुआ कि वो कितनी बड़ी दीवार से टकरा रही है। जवार के दिल में उसके लिए जगह बनाना इतना आसान नहीं होगा। उसे लगा जैसे वो इस तस्वीर के साए में जी रही हो। वो वापस मुड़ने लगी कि अचानक उसका पाँव फर्श पे पड़ी किसी चीज़ से टकराया। आवाज़ सुन के जवार मुड़ा। उसने अनाया को देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी बौखलाहट थी। उसने जल्दी से तस्वीर को अलमारी में छुपा दिया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जवार ने सख्ती से पूछा। अनाया ने दूध का गिलास मेज़ पे रखा। मैं बस आपके लिए दूध लाई थी। आपने खाना नहीं खाया था तो सोचा शायद। मुझे भूख नहीं थी। तुम जा सकती हो। उसने बात काट दी। अनाया ने गहरी सांस ली। जवार, कब तक आप खुद को इस कमरे में इन यादों में कैद रखोगी? मैं आपकी बीवी हूँ। क्या आप मुझसे बात नहीं कर सकती? क्या हम एक नॉर्मल ज़िंदगी नहीं गुजार सकते? जवार अनाया की तरफ बढ़ा। उसका चेहरा सख्त था। नॉर्मल ज़िंदगी? तुम इसे नॉर्मल कहती हो? तुम इस घर में आई हो तो तुम्हें पता होना चाहिए था कि ये घर एक कब्रिस्तान जैसा है।
میں نے تمہیں سہولت کے لیے رکھا ہے، عنایا جذباتی ہونے کے لیے نہیں۔ تم نے مائرہ کو مما بننے کا کہا، یہ تمہاری غلطی تھی، اسے دوبارہ مت دہرانا۔ عنایا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ بہت ظالم ہیں، آپ مائرہ کی خوشی بھی نہیں دیکھ سکتے، وہ بچی ہے، اسے محبت چاہیے، اور میں اسے وہ محبت دے رہی ہوں جو آپ نہیں دے پا رہے۔ زوار خاموش رہا۔ اس نے عنایا کو دیکھا جس کی آنکھوں میں درد تھا، مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک عزم بھی تھا۔ اس نے عنایا کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا۔ عنایا مڑی اور باہر نکل آئی۔ اس رات عنایا سو نہیں سکی۔ اسے لگا کہ وہ اس گھر میں ایک ایسی قیدی ہے جس کے پاس تمام آسائشیں تو ہیں مگر پیار کا ایک قطرہ بھی نہیں۔ اس نے طے کر لیا کہ وہ ہمت نہیں ہارے گی، چاہے زوار کتنا ہی سرد کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنا ہی دور کیوں نہ رہے، وہ مائرہ کو تنہا نہیں چھوڑے گی۔ مائرہ اس کی طاقت بنے گی، اور پھر یہی طاقت ایک دن زوار کے دل کا دروازہ بھی کھولے گی۔ اگلے کچھ دن بہت ہی خاموشی سے گزرے۔ زوار نے عنایا سے بات کرنا تقریباً چھوڑ دیا تھا۔ وہ صبح جلدی جاتا اور رات کو دیر سے آتا۔ مائرہ اب عنایا سے چھپ چھپ کر مما کہتی اور عنایا اسے پیار سے گلے لگا لیتی۔ یہ ایک ایسی خفیہ خوشی تھی جس کا صرف ان دونوں کو علم تھا۔ ایک دن مائرہ کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ اسے تیز بخار ہو گیا۔ عنایا نے اسے پوری رات سنبھالا۔ وہ اس کے سر پر ٹھنڈی پٹیاں رکھتی رہی، اسے دعائیں دیتی رہی۔ صبح جب بخار کچھ کم ہوا تو مائرہ نے عنایا کا ہاتھ پکڑا۔ مما، پاپا کہاں ہے؟ پاپا کام پر گئے ہیں مائرہ۔ عنایا نے اس کے ماتھے کو بوسہ دیا۔ میں ہوں نا تمہارے پاس۔ اسی دوران زوار کمرے میں داخل ہوا۔ وہ شاید بہت پریشان تھا کیونکہ اس نے کام کے درمیان ہی فون کیا تھا اور اسے مائرہ کی بیماری کا پتہ چلا تھا۔ اس نے مائرہ کو دیکھا جو عنایا کے گلے لگ کر سو رہی تھی۔ اس کا دل ایک پل کے لیے نرم ہوا، مگر پھر اس نے عنایا کو دیکھا۔ تمہیں بتانا چاہیے تھا کہ اس کی طبیعت زیادہ خراب ہے، زوار نے دھیمی مگر روکھے لہجے میں کہا۔ عنایا اٹھی۔ وہ بہت ہی تھکی ہوئی تھی، اس کی آنکھیں نیند سے بوجھل تھیں۔ میں نے آپ کو فون کرنے کی کوشش کی تھی، آپ کا نمبر مصروف تھا۔ زوار مائرہ کے پاس بیٹھا۔ اس نے مائرہ کا ہاتھ تھاما۔ وہ ٹھیک ہو جائے گی، تم جا کے آرام کرو۔ عنایا نے سر ہلایا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ کچن میں گئی اور اپنے لیے چائے بنانے لگی۔ اسے بہت ہی کمزوری ہو رہی تھی، کام کرتے کرتے اسے چکر آنے لگے۔ وہ سنبھلنے کی کوشش کرتی رہی مگر سب دھندلا گیا۔ وہ فرش پر گرنے ہی والی تھی کہ کسی نے اسے پکڑ لیا۔ یہ زوار تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی تشویش تھی جو عنایا نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ عنایا، عنایا کیا ہوا؟ زوار نے اسے بازو میں اٹھا کر صوفے پر لٹایا۔ عنایا نے اپنی آنکھیں کھولی۔ میں ٹھیک ہوں، بس نیند پوری نہیں ہوئی۔ زوار نے اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا۔ وہ بہت ہی گرم تھا۔ تم خود بیمار ہو اور مائرہ کو سنبھال رہی تھی، تم اتنی بیوقوف کیسے ہو سکتی ہو؟ عنایا نے مسکرانے کی کوشش کی۔ مائرہ کو میری ضرورت تھی۔ زوار خاموش ہو گیا۔ اس نے پانی کا گلاس عنایا کے ہونٹوں سے لگایا۔ تمہاری اپنی بھی تو کوئی ضرورت ہے عنایا۔ عنایا نے اسے دیکھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ زوار نے اس کی پرواہ کی تھی۔ اس کا دل خوشی سے بھر گیا۔ زوار نے عنایا کو اٹھایا اور اس کے کمرے تک لے گیا۔ اس نے اسے بستر پہ لٹایا اور اسے چادر اڑا دی۔ سو جاؤ، اس نے حکم دیا۔ عنایا نے بند آنکھوں سے کہا، شکریہ زوار۔ زوار وہاں سے جانے کے بجائے کچھ دیر بستر کے کنارے بیٹھا رہا۔ وہ عنایا کے چہرے کو دیکھ رہا تھا جو نیند میں بھی کتنی معصوم لگ رہی تھی۔ اسے اچانک احساس ہوا کہ وہ کتنا غلط تھا۔ اس نے عنایا کو ایک بوجھ سمجھا تھا، مگر یہ لڑکی تو اس کے گھر کی دیواروں کو اپنی محبت سے جوڑ رہی تھی۔ عنایا کو جب ہوش آیا تو باہر سورج ڈھل رہا تھا۔ اسے یاد آیا کہ وہ زوار کی باتوں میں تھی۔ کیا وہ کوئی خواب تھا یا حقیقت؟ وہ اٹھی اور نیچے چلی گئی۔ گھر میں سکون تھا۔ مائرہ اپنے کمرے میں پڑھ رہی تھی۔ عنایا نے کچن میں جا کر کچھ ہلکا پھلکا کھانا تیار کیا اور مائرہ کے لیے جوس نکالا۔ وہ جب مائرہ کے کمرے میں گئی تو دیکھا کہ زوار وہاں بیٹھا مائرہ کو ہوم ورک کروا رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر عنایا رک گئی۔ زوار اور مائرہ دونوں بہت ہی پرسکون لگ رہی تھی۔ زوار کے چہرے پر وہ تلخی نہیں تھی جو عام طور پر ہوتی تھی۔ آپی، میرا مطلب ہے مما، مائرہ نے عنایا کو دیکھ کر پکارا۔ پاپا مجھے میتھ سمجھا رہی ہیں۔ زوار نے عنایا کی طرف دیکھا۔ وہ کچھ بولا نہیں۔ عنایا نے آگے بڑھ کے جوس کا گلاس ٹیبل پہ رکھا۔ یہ لو مائرہ، جوس پی لو۔ زوار نے کتاب بند کی۔ تم اب کیسی ہو؟ میں بہتر ہوں۔ زوار اٹھ کھڑا ہوا۔ مائرہ کا کام ختم ہو گیا ہے، اب اسے سو جانا چاہیے، کل اسکول ہے۔ زوار کمرے سے نکل گیا۔ عنایا مائرہ کے پاس بیٹھ گئی۔ مائرہ نے اس کا ہاتھ تھاما۔ پاپا آج بہت ہی اچھے تھے، انہوں نے مجھے ڈانٹا بھی نہیں۔ عنایا نے مسکرایا۔ اچھا ہے مائرہ، وہ بس تھوڑے سے پریشان رہتے ہیں۔ کھانے کے وقت ڈائننگ ٹیبل پر خاموشی تھی۔ عنایا کھانا کھا رہی تھی۔ زوار اخبار پڑھ رہا تھا۔ اچانک زوار نے اخبار نیچے رکھا۔
انایا، میں نے سوچا ہے کہ ہم ہفتے کے آخر پر کہیں باہر جائیں گے۔ مائرہ کو پارک جانا ہے۔ انایا کو یقین نہیں آیا کہ وہ کیا سن رہی ہے۔ زوار، جو گھر سے نکلنے سے بھی کتراتا تھا، وہ باہر جانے کی باتیں کر رہا تھا۔ جی ضرور، مائرہ بہت ہی خوش ہوگی۔ زوار نے اسے دیکھا۔ یہ مائرہ کے لیے ہے انایا، صرف اس کے لیے۔ تم بھی ساتھ چلو گی کیونکہ مائرہ تمہیں ساتھ لے جانا چاہتی ہے۔ انایا نے مسکرا کے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے۔ ہفتے کا دن آ گیا۔ وہ ایک خوبصورت پارک میں گئی۔ مائرہ جھولے جھول رہی تھی۔ انایا اور زوار ایک بینچ پر بیٹھی تھی۔ ماحول بہت ہی پرسکون تھا۔ پرندوں کی چہچہاہٹ، ٹھنڈی ہوا اور دور بچوں کا شور۔ تمہیں معلوم ہے، زوار نے اچانک بات شروع کی، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں دوبارہ کسی کے ساتھ ایسے بیٹھ سکوں گا۔ انایا نے اسے غور سے دیکھا۔ کیوں؟ زندگی تو چلتی رہتی ہے زوار، آپ کو رکنا نہیں چاہیے۔ زوار نے زمین کو دیکھا۔ زندگی تو چلتی ہے مگر میرا دل کہیں رک گیا تھا۔ مجھے لگا کہ اگر میں خوش ہوا تو میں اسے دھوکہ دے رہا ہوں، میری پہلی بیوی کو۔ انایا نے نرمی سے کہا، خوشی کسی کو دھوکہ دینا نہیں ہوتا زوار، یہ تو زندگی کا حصہ ہے۔ وہ تو چلی گئی مگر آپ یہاں ہیں، آپ کی بیٹی یہاں ہے، آپ کو اپنے لیے جینا ہوگا۔ زوار خاموش رہا۔ اس نے انایا کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک سوال تھا، کیا کبھی تم مجھ سے نفرت کرو گی اگر میں کبھی پوری طرح تمہارا نہ بن سکا؟ انایا نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا۔ میں نفرت نہیں کروں گی، میں انتظار کروں گی، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ آپ کے اندر ایک اچھا انسان ہے جو صرف ڈرا ہوا ہے۔ زوار کے دل میں پہلی بار انایا کے لیے ایک عجیب سی کشش محسوس ہوئی۔ اسے لگا کہ یہ لڑکی واقعی اس کے لیے بنی ہے۔ اس کا صبر، اس کی سمجھ بوجھ، اس کی محبت، سب کچھ کتنا سچا تھا۔ شام کو جب وہ واپس آئے تو مائرہ گاڑی میں ہی سو گئی تھی۔ زوار نے مائرہ کو اٹھایا اور کمرے میں لے گیا۔ انایا پیچھے پیچھے تھی۔ جب زوار نے مائرہ کو بیڈ پہ لٹایا تو وہ انایا کی طرف مڑا۔ آج کا دن اچھا تھا، شکریہ انایا۔ انایا نے مسکرا کے کہا، شکریہ کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارا دن تھا۔ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ جیت رہی ہے۔ زوار کے دل کی برف پگھل رہی ہے۔ یہ ایک لمبا سفر تھا مگر اب اسے اپنی منزل دکھائی دے رہی تھی۔ زوار اپنے کمرے میں داخل ہوا تو کمرے میں اندھیرا تھا۔ اس نے لائٹ نہیں جلائی۔ وہ خاموشی سے کھڑکی کے پاس جا کے کھڑا ہو گیا۔ باہر چاندنی رات تھی۔ باغ میں لگے درختوں کے سائے زمین پر رقص کر رہے تھے۔ اس نے اپنا ہاتھ کھڑکی کے فریم پہ رکھا۔ آج کا دن اس کی زندگی کے پچھلے کئی سالوں سے بالکل مختلف تھا۔ وہ انایا کے بارے میں سوچ رہا تھا، وہ لڑکی جو اس گھر میں ایک معاہدے کے تحت آئی تھی، وہ کب اور کیسے اس گھر کا حصہ بن گئی۔ اس نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ وہ کسی کے ساتھ اتنا وقت گزارے گا، ہنسے گا اور اسے شکریہ کہے گا۔ زوار کے دل میں ایک عجیب سی کشش تھی۔ ایک طرف وہ پرانی یادیں تھی، وہ خوف تھا، اور دوسری طرف ایک نیا احساس تھا جو انایا کی موجودگی سے پیدا ہو رہا تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور اپنی قمیض کے بٹن کھولے۔ آج اس کے دل کا بوجھ کچھ کم تھا مگر یہ بوجھ مکمل ختم نہیں ہوا تھا۔ دوسری طرف انایا اپنے کمرے میں تھی۔ وہ بستر پہ بیٹھی تھی مگر اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ دیکھے۔ آج کا دن اس کے لیے کسی خواب سے کم نہیں تھا۔ زوار کا وہ رویہ، وہ شکریہ کا جملہ، یہ سب اس کے لیے بہت ہی قیمتی تھا۔ اس نے تکیے کو گلے لگایا۔ اسے معلوم تھا کہ زوار ابھی بہت ہی دور ہے، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ وہ جو راستہ طے کر کے یہاں تک آئی ہے وہ بہت ہی مشکل تھا۔ اب وہ بہت ہی ہمت نہیں ہار سکتی تھی۔ اگلی صبح جب انایا کی آنکھ کھلی تو سورج کی کرنیں کھڑکی سے چھن کر فرش پہ آ رہی تھی۔ وہ اٹھ کر کچن میں گئی۔ مائرہ پہلے ہی جاگ چکی تھی اور لاؤنج میں اپنے کھلونوں سے کھیل رہی تھی۔ مما، مائرہ نے انایا کو دیکھتے ہی خوشی سے آواز دی۔ انایا کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ مائرہ کا ماما کہنا اب روز کا معمول بن چکا تھا، لیکن زوار کے سامنے وہ ابھی بھی اسے آپ ہی کہتی تھی۔ انایا نے اسے اٹھا کر گلے لگا لیا۔ میری شہزادی، ناشتہ کر لو۔ نہیں، پاپا ابھی نہیں آئے، میں انتظار کر رہی ہوں۔ اسی لمحے زوار سیڑھیوں سے نیچے اترا۔ وہ معمول کے مطابق آفس جانے کے لیے تیار تھا۔ اس کی نظریں مائرہ اور انایا پہ پڑی۔ انایا نے مائرہ کو نیچے اتارا اور ناشتہ لگانے کے لیے کچن کی طرف بڑھی۔ آج اسکول کے لیے لیٹ تو نہیں ہو رہی؟ زوار نے مائرہ سے پوچھا۔ نہیں پاپا، ماما نے مجھے پہلے ہی تیار کر دیا ہے، مائرہ نے فخر سے کہا۔ انایا کچن کے دروازے پہ رک گئی۔ اسے لگا کہ زوار کا رد عمل شاید سخت ہوگا، لیکن زوار نے صرف ایک بار مائرہ کو دیکھا اور پھر اخبار اٹھا لیا۔ اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ یہ ایک چھوٹی سی جیت تھی۔ انایا نے چائے کا کپ زوار کے سامنے رکھا۔ آج میں مائرہ کو اسکول چھوڑ دوں گی، اگر آپ اجازت دیں تو۔
अनाया ने धीमी आवाज़ में कहा। जवार ने चाय का कप उठाया। ठीक है, ड्राइवर से कह देना, वो तुम्हें छोड़ आएगा। मैं खुद ड्राइव कर सकती हूँ जवार। जवार ने सर उठाया और अनाया को देखा। उसकी आंखों में एक लम्हे के लिए हैरत थी, फिर उसने सर हिलाया। जैसे तुम्हारी मर्जी, बस ख्याल रखना। नाश्ते के दौरान कोई खास गुफ्तगू नहीं हुई। जवार अपने काम में मगन था और अनाया मायरा को खिलाने में। ये खामोशी पहले जैसी तकलीफदेह नहीं थी। इसमें एक तरह का सुकून था, एक ऐसी फिजा जिसमें दो इंसान एक ही छत तले रहते हुए भी अपने ख्यालात में गुम थे। मायरा को स्कूल छोड़ने के बाद अनाया घर वापस आई। घर अब उसे अपना लगने लगा था। उसने किचन की अलमारियां तरतीब दी, पर्दे बदले और एक ऐसी जगह बनाई जहां मायरा के खिलौने रखे जा सकें। वो घर को सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक मस्कन बना रही थी। दोपहर के खाने के वक्त जवार नहीं आया। अनाया ने उसके लिए खाना निकाल के रखा और फिर मायरा के आने का इंतज़ार करने लगी। जब मायरा आई तो वो बहुत ही पुरजोर थी। मम्मा, आज हमें एक प्रोजेक्ट मिला है। हमें घर के पौधों पे लिखना है। क्या आप मेरी मदद करेंगी? अनाया ने उसे गोद में उठाया। ज़रूर बेटा, चलो हम बाग में चलते हैं। वो बाग में गई। मायरा पौधों को देखने लगी। अनाया उसे हर पौधे का नाम बता रही थी। मायरा बहुत ही ज़हीन बच्ची थी। वो अनाया के साथ इतनी घुल मिल गई थी कि उसे अब लगता था कि अनाया हमेशा से उसके साथ थी। शाम को जब जवार घर आया तो वो थका हुआ लग रहा था। उसने कोट उतारा और सोफे पर बैठ गया। अनाया ने पानी का गिलास उसे पेश किया। आज काम ज़्यादा था? अनाया ने पूछा। हाँ, कुछ प्रोजेक्ट्स ख़त्म करने थे। जवार ने आंखें बंद कर ली। मायरा कहाँ है? वो अपने कमरे में होमवर्क कर रही है। आज उसने पौधों पे प्रोजेक्ट बनाया। बहुत ही मेहनत की उसने। जवार ने आंखें खोली। उसने अनाया को देखा। तुम उसे बहुत ही वक्त दे रही हो। शुक्रिया। अनाया ने मुस्कुरा के सर झुका लिया। ये मेरा फ़र्ज़ है जवार, और वैसे भी मायरा मेरी भी तो बेटी है। जवार खामोश हो गया। उसने अनाया के चेहरे पर एक गहरी नज़र डाली। उसे महसूस हुआ है कि अनाया के आने से उसके घर में वो फालीपन कम हो रहा है जो बरसों से था। उसने कुछ कहना चाहा मगर फिर खामोश रहा। उसे अभी भी अल्फाज नहीं मिल रहे थे। रात को अनाया अपने कमरे में बैठी किताब पढ़ रही थी। दरवाजे पर दस्तक हुई। अनाया ने उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने मायरा खड़ी थी। उसने अपने हाथ में एक ड्राइंग बुक पकड़ रखी थी। मम्मा, मैं सो नहीं पा रही। क्या मुझे कोई कहानी सुना सकती हैं? मायरा ने मासूमियत से कहा। अनाया ने उसे अंदर बुलाया। आओ बैठो। मायरा उसके पास बिस्तर पर बैठ गई। अनाया ने उसे कहानियाँ सुनाना शुरू की। मायरा ने ड्राइंग बुक खोली। उसमें उसने 3 लोगों की तस्वीरें बनाई थी। एक लंबा शख्स, एक औरत और एक छोटी बच्ची। ये कौन है? अनाया ने पूछा। ये पापा हैं, ये आप हैं और ये मैं हूँ। मायरा ने तस्वीर की तरफ इशारा किया। हम एक फैमिली है। अनाया की आंखों में आंसू आ गए। मायरा की बनाई हुई इस छोटी सी तस्वीर ने उसकी तमाम थकान मिटा दी थी। हाँ मायरा, हम एक फैमिली है। मामा, क्या पापा भी हमें फैमिली मानती हैं? अनाया खामोश रही। वो इस सवाल का जवाब नहीं जानती थी। वो मानेंगी मायरा, बस थोड़ा वक्त चाहिए। मायरा कहानी सुनते सुनते सो गई। अनाया उसे देखती रही। उसे एहसास हुआ कि इस घर में उसकी जगह मायरा के ज़रिए ही बनेगी। मायरा वो पुल है जो उसे और जवार को जोड़ सकता है। अगले चंद दिन इसी तरह मामूल के मुताबिक गुजरे। जवार और अनाया के दरमियान फासला कम तो नहीं हुए थे, लेकिन वो ख़त्म भी नहीं हुए थे। वो एक दूसरे के साथ शाइस्तगी से पेश आते थे। मायरा के स्कूल के फंक्शन के बाद से जवार अनाया के कानों में मदाखलत नहीं करता था। वो देखता था कि अनाया कैसे घर संभाल रही है, कैसे मायरा की पढ़ाई में मदद कर रही है और कैसे हर काम को सलीके से कर रही है। एक इत्वार की सुबह जवार ने अनाया से कहा, आज शाम हम ग्रोसरी के लिए चलेंगे। मायरा को भी साथ ले चलेंगे। अनाया को ये सुनकर हैरत हुई। जवार आमतौर पर ये काम मुलाजमों से घबराता था। ग्रोसरी, ठीक है। शाम को जब वो मार्केट पहुंचे तो वो बहुत ही रश था। मायरा खुशी से इधर उधर भाग रही थी। जवार ने उसे हाथ से थामे रखा। अनाया इसके साथ चल रही थी। लोग उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे। वो एक आम मियाँ बीवी की तरह लग रही थी। एक दुकान पर अनाया कुछ अशिया देख रही थी। जवार उसके पीछे खड़ा था। तुम ये सब क्यों खरीद रही हो? क्या घर में ख़त्म हो गया है? जवार ने पूछा। नहीं, बस मायरा को कुछ खास पसंद है तो सोचा ले लूँ। जवार ने कुछ नहीं कहा। उसने देखा कि अनाया कितनी कफालत शायरी से चीज़ें मुंतखब कर रही थी। वो फजूल खर्च नहीं थी। वो घर की ज़रूरतों को समझती थी। उसने महसूस किया कि अनाया इस घर को अपना समझती है। उसने एक साबुन उठाया और बास्केट में डाल दिया। ये वाला? अनाया ने हैरत से देखा। जी ये ठीक है। वो ख़रीदारी करके बाहर निकले। जवार ने सामान गाड़ी की डिक्की में रखा। आज का दिन अच्छा रहा। उसने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा। हाँ, अनाया ने कहा।
راستے میں مائرہ سو گئی تھی۔ زوار نے گاڑی آہستہ چلائی۔ اچانک اس نے پوچھا، تم نے کبھی سوچا تھا کہ تم یہاں رہو گی اس طرح؟ انایا نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ سچ کہو تو نہیں زوار، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ شاید میری منزل یہی تھی۔ زوار خاموش رہا۔ اس نے گاڑی کو ایک سائڈ پہ روکا۔ وہ کچھ دیر بیٹھے رہے خاموشی میں، پھر اس نے انایا کی طرف دیکھا۔ انایا، میں جانتا ہوں کہ میں مشکل انسان ہوں، میں نے تمہیں وہ محبت نہیں دی جس کی تم حقدار ہو، میں اب بھی ماضی کے شائع میں جی رہا ہوں، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں۔ انایا کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ زوار نے پہلی بار اپنے جذبات کا اعتراف کیا تھا۔ اس نے زوار کی طرف دیکھا۔ زوار کی آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ میں جانتی ہوں زوار، اور میں صبر کروں گی، میں آپ کے لیے رک سکتی ہوں۔ زوار نے کچھ کہنا چاہا مگر پھر رک گیا۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ اس دن کے بعد سے زوار کے رویے میں ایک تبدیلی آئی۔ وہ بنائے سے زیادہ بات کرنے لگا تھا۔ وہ مائرہ کے ساتھ بھی زیادہ وقت گزارنے لگا تھا۔ وہ اب گھر میں ایک اجنبی نہیں بلکہ ایک شوہر کی طرح رہنے لگا تھا۔ انایا کو لگا کہ وہ آہستہ آہستہ زوار کے دل کی دیواروں کو گرا رہی ہے۔ یہ کام دنوں میں نہیں مہینوں میں ہوگا، اور وہ اس کے لیے تیار تھی۔ اس نے اپنی زندگی کو مائرہ اور زوار کے نام کر دیا تھا۔ ایک صبح انایا مائرہ کو اسکول چھوڑ کے آئی تو اسے گھر کے دروازے پر کچھ کوئرٹر ملا۔ اس نے اسے اٹھایا اور اندر آ گئی۔ لفافہ کھولا تو اس میں زوار کی پرانی تصویریں تھیں جو شاید کسی نے اسے بھجوائی تھیں، زوار کی پہلی بیوی کے ساتھ۔ وہ تصویریں پرانی تھیں، دھندلی تھیں۔ انایا کا دل ایک لمحے کے لیے بیٹھا۔ کیا یہ ماضی پھر سے آ رہا تھا؟ اس نے تصویر کو جلدی سے واپس لفافے میں ڈال دیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ یہ زوار کو نہیں دکھائے گی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ زوار کا سکون خراب ہو۔ وہ ان تصویروں کو سنبھال کر الماری میں رکھ دے گی۔ وہ کچن میں چلی گئی اور چائے بنانے لگی۔ اس کا دل ابھی بھی کانپ رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ زوار کی زندگی میں اس کے ماضی کے کچھ ایسے حصے ہیں جنہیں وہ کبھی مٹا نہیں سکتا، اور وہ ان کے ساتھ لڑنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ بس زوار کے حال کو سنبھالنا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ لڑائی خاموشی ہوگی۔ اسے زوار کے دل میں اپنی جگہ بنانی ہے، اور وہ اسے پوری ایمانداری سے کرے گی۔ اسے زویا جیسے بننے کی ضرورت نہیں ہے، اسے بس انایا بن کے رہنا ہے۔ وہی انایا جو صبر کر سکتی ہے، جو محبت کر سکتی ہے، اور جو انتظار کر سکتی ہے۔ کچھ دن بعد گھر میں ایک چھوٹی سی دعوت کا اہتمام کیا گیا۔ زوار کی بہن اور اس کے بچے آ رہے تھے۔ انایا نے پورے گھر کو سجایا۔ وہ چاہتی تھی کہ سب کچھ بہترین ہو۔ زوار کی بہن سارا جب آئی تو اس نے انایا کو دیکھ کر مسکرایا۔ تم تو بہت ہی پیاری لگ رہی ہو انایا۔ انایا نے شکریہ ادا کیا۔ وہ مہمانوں کی خدمت میں مصروف تھی۔ سارا نے زوار سے پوچھا، زوار، انایا تو بہت ہی سلیقے مند ہے، تم نے اسے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ زوار نے انایا کو دیکھا۔ وہ اس وقت مائرہ کو پانی پلا رہی تھی۔ ہاں، وہ بہت ہی محنتی ہے، سارا نے ہنس کر کہا۔ صرف محنتی نہیں، وہ تمہاری زندگی میں سکون لے کر آئی ہے، میں دیکھ سکتی ہوں۔ زوار خاموش رہا۔ کیا واقعی کہ وہ سکون لے کر آئی تھی؟ زوار نے محسوس کیا کہ ہاں۔ اس کے گھر میں اب وہ چڑچڑا پن نہیں تھا۔ اس نے انایا کو دیکھا جو سارا کے بچوں کے ساتھ ہنس رہی تھی۔ وہ کتنی خوش لگ رہی تھی۔ شام کو جب مہمان چلے گئے تو انایا تھک کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ زوار پاس آیا اور اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ تم نے بہت ہی اچھا انتظام کیا انایا۔ انایا نے مسکرا کے کہا، شکریہ، مجھے اچھا لگا۔ میں نے سوچا ہے، زوار نے دھیمی آواز میں کہا، ہمیں مائرہ کے لیے ایک چھوٹی سی برتھ ڈے پارٹی کرنی چاہیے، اس کے دوستوں کے ساتھ۔ انایا کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ واقعی یہ تو بہت ہی اچھا آئیڈیا ہے، مائرہ بہت ہی خوش ہوگی۔ تم تو تیاری کرو، بجٹ کی فکر مت کرو۔ انایا خوش تھی۔ وہ زوار کے ساتھ مل کر اس پارٹی کی تیاریاں کرنے لگی۔ مائرہ کے لیے یہ خواب جیسا تھا۔ وہ دونوں مل کر گارس بنا رہی تھی، کیک کا آرڈر دے رہی تھی۔ اسی دوران زوار اور انایا کے درمیان ایک عجیب سی دوستی قائم ہو گئی۔ وہ اب پروجیکٹ پر بات کرتے، وہ مائرہ کی شرارتوں پر ہنستی تھی۔ وہ ایک دوسرے کو سمجھنے لگے تھے۔ زوار کو معلوم ہونے لگا کہ انایا کون سی چیز پسند ہے، اور انایا کو معلوم ہونے لگا کہ زوار کو کب اکیلے رہنا پسند ہے۔ وہ بھی ایک دوسرے کے لیے اجنبی نہیں رہے تھے۔ پارٹی کے دن گھر بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا۔ غبارے، رنگ اور مائرہ کی ہنسی۔ اس کے دوست آئے تھے، وہ کھیل رہے تھے۔ زوار ایک طرف کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کے پاس انایا آئی۔ تم دیکھ رہی ہو مائرہ کتنی خوش ہے؟ یہ سب تمہاری وجہ سے ہے۔ زوار نے انایا کی طرف دیکھا۔ نہیں، یہ تمہاری وجہ سے ہے، تم نے اس گھر میں خوشیاں واپس لائی ہیں۔ اسی لمحے موسیقی بج رہی تھی، بچے کھیل رہے تھے۔ زوار نے انایا کا ہاتھ پکڑا۔ شکریہ انایا، میرے لیے اور مائرہ کے لیے۔ انایا کا دل زور سے دھڑکا۔ اس کا ہاتھ زوار کے ہاتھوں میں تھا۔ یہ ایک ایسا لمس تھا جس میں کوئی دکھ نہیں تھا، کوئی بوجھ نہیں تھا، صرف ایک اچھا احساس تھا، ایک ایسا احساس جسے وہ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی تھی۔ رات کو جب پارٹی ختم ہو گئی اور مہمان چلے گئے،
घर में खामोशी थी। मायरा थक कर सो गई थी। अनाया किचन साफ कर रही थी। जवार अंदर आया और उसे किचन काउंटर पे काम करते देखा। वो आहिस्ते से पीछे आया। अनाया के हाथ रुके। तुम्हारी तबीयत ठीक है? तुम बहुत ही थक गई हो, जवार ने धीमी आवाज में कहा। अनाया ने पीछे मुड़ के देखा। जवार बहुत ही करीब था, इतने करीब कि वो उसकी सांसें महसूस कर सकती थी। मैं ठीक हूँ जवार। जवार ने अपना हाथ अनाया के चेहरे पे रखा। उसका लिमिस बहुत ही नरम था। अनाया की आंखें बंद हो गई। उसने अपनी जिंदगी में कभी इतना सुकून महसूस नहीं किया था। अनाया, जवार ने उसका नाम लिया। ये कोई हुक्म नहीं था, ये एक पुकार थी। अनाया ने आंखें खोली। जी, तुम बहुत ही अच्छी हो। काश ये मैं बात पहले समझ सकता। अनाया ने कुछ नहीं कहा। वो बस जवार को देखती रही। उसने महसूस किया कि उसके दिल की धड़कन जवार के साथ हम आहंग हो रही है। जवार ने इसका हाथ थामा और उसे अपनी तरफ खींचा। उस रात उस घर में कोई तूफान नहीं था, कोई माजी नहीं था, सिर्फ हॉल था। वो हाल जो अनाया ने अपनी मेहनत से बनाया था। मगर अगले ही दिन एक नई उलझन सामने आई। मायरा के स्कूल से फ़ोन आया। जी, क्या हुआ? अनाया ने पूछा। मायरा गिर गई है, उसे चोट लगी है, आपको आना होगा। अनाया के होश उड़ गए। वो फ़ौरन जवार के दफ्तर पहुंच गई। जवार भी बहुत ही परेशान हो गया। वो दोनों अस्पताल पहुंचे। मायरा का सर फट गया था, वो दर्द से रो रही थी। अनाया ने उसे गले लगा लिया। मामा, बहुत दर्द हो रहा है। मायरा रो रही थी। अनाया की आंखों से आंसू बह रहे थे। तुम ठीक हो जाओगी बेटा, मैं हूं ना। जवार बाहर खड़ा डॉक्टर से बात कर रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी जिंदगी फिर से खतरे में है। क्या वो मायरा को खो देगा? डॉक्टर बाहर आया। उसे टांके लगी है, वो ठीक हो जाएगी, बस उसे आराम की जरूरत है। अनाया और जवार ने सुकून का सांस लिया। वो अस्पताल से घर आए। मायरा अब सो रही थी। अनाया उसके सरहाने बैठी थी। जवार कमरे के दरवाजे पे खड़ा उन्हें देख रहा था। उसने महसूस किया कि उसने अनाया कितनी मजबूत है। वो हर दुख, हर तकलीफ में मायरा के साथ खड़ी थी। उसने अपने दिल में अनाया के लिए एक नई जगह बनाई थी। अनाया, तुम जाके आराम करो, मैं इसके पास बैठा हूँ। अनाया ने जवार की तरफ देखा। आप जाकर सो जाए जवार, मैं ठीक हूँ। नहीं, तुम थक गई हो, आज तुमने बहुत कुछ सह लिया। अनाया ने सही लाया। वो जानती थी कि जवार अब बदल रहा है। उसका दिल अब अनाया के लिए नरम हो रहा था। वो अपने कमरे में गई और बिस्तर पर लेट गई। उसने सोचा कि जिंदगी कितनी अजीब है, कभी दुख, कभी सुख, कभी कांटे, कभी फूल। लेकिन अहम बात यह है कि आप किसी के साथ हैं। उसे महसूस हुआ कि उसका सफ़र जो शायद एक समझौते के तौर पर शुरू हुआ था, अब मोहब्बत के रंगों में रंग रहा है। वो एक बीवी थी, एक माँ थी, और सबसे बढ़कर वो एक ऐसी औरत थी जिसने अपनी हिम्मत से एक बिखरे हुए घर को जोड़ा था। उसकी आंखें बंद हो गई। उसे ख्वाब में मायरा की हंसी सुनाई दी और जवार की वो मुस्कुराहट जो अब सिर्फ उसके लिए थी। अगले कुछ दिन मायरा की देखभाल में गुजरे। अनाया ने उसका इस तरह हर तरह से ख्याल रखा। वो उसे वक्त पर दवा देती, उसके लिए मज़ेदार खाने बनाती और उसे कहानियाँ सुनाती। जवार भी अब घर जल्दी आ जाता। वो मायरा के पास बैठता, उससे बातें करता। एक शाम मायरा ने कहा, पापा, क्या मम्मा हमेशा हमारे साथ रहेंगी? जवार ने अनाया की तरफ देखा जो वहाँ खड़ी मुस्कुरा रही थी। हाँ मायरा, वो हमेशा हमारे साथ रहेंगी। अनाया के दिल में एक सुकून सा उतर गया। वो जानती थी कि ये सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि एक वादा था। जिंदगी अब एक नए मोड़ पर थी। कोई भाग दौड़ नहीं, कोई माजी का डर नहीं, सिर्फ एक पुरसुकून जिंदगी जिसमें मोहब्बत थी, समझदारी थी और एक छोटी सी बच्ची की हंसी थी। अनाया ने खिड़की से बाहर देखा। मौसम बदल रहा था, खिज़ा ख़त्म हो रही थी और बहार आ रही थी। शायद उसकी ज़िंदगी में भी अब बहार आ रही थी। वो जानती थी कि अब बहुत से दिन बाकी है, बहुत सी खुशियाँ, बहुत से दुख, लेकिन अब वो अकेली नहीं थी। जवार, मायरा और उसका अपना दिल सब अब एक थे। कुछ दिन गुजर गए। मायरा मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुकी थी। शाम का वक्त था, बाहर हल्की हल्की खनकी थी। अनाया किचन में चाय तैयार कर रही थी कि जवार अंदर आया। उसने अनाया को देखा जो चूल्हे के सामने खड़ी थी। जवार आहिस्ता कदमों से उसके करीब आया। ये पहला मौका था कि उसने किचन में आकर अनाया को काम में दिलचस्पी ली। चाय बन रही है? उसने धीमी आवाज़ में पूछा। अनाया चौंकी और पीछे मुड़ी। जी, अभी बस बनने वाली है। जवार ने किचन काउंटर पे हाथ रखा और अनाया के सामने खड़ा हो गया। तुम बहुत ही ज़्यादा काम करती हो अनाया, थोड़ा आराम भी किया करो। अनाया मुस्कुराई। काम करके ही तो सुकून मिलता है जवार, ये घर मेरा है, तो फिर काम कैसा? जवार ने गहरी नज़र से अनाया को देखा। उसकी आंखों में एक ऐसा एहतराम था जो पहले कभी नहीं था। ये घर तुम्हारा है, तुमने इसे बनाया है, मैं तो बस एक इमारत का मालिक हूँ। तुमने इसे घर बनाया। अनाया ने चाय का कप ट्रे में रखा। जवार ने फ़ौरन आगे बढ़कर वो ट्रे ली।
چلو باہر باغ میں بیٹھتے ہیں، آج موسم بہت ہی اچھا ہے۔ وہ دونوں باہر برآمدے میں آ کر بیٹھ گئی۔ مائرہ اندر اپنے کمرے میں کچھ پڑھ رہی تھی۔ خاموشی تھی، صرف دور سے پرندوں کی چہچہانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ زوار نے چائے کا کپ اٹھایا اور عنایہ کی طرف دیکھا۔ مجھے وہ دن یاد ہے جب تم اس گھر میں پہلی بار آئی تھی، زوار نے بات شروع کی۔ مجھے لگا کہ یہ ایک معاہدہ ہے، کچھ وقت کا ساتھ۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ تم میرے لیے اور مائرہ کے لیے اتنی ضروری ہو جاؤ گی۔ عنایہ نے کپ ہونٹوں سے لگایا۔ انسان کبھی نہیں جانتا کہ زندگی اسے کہاں لے جائے گی۔ زوار نے اپنا کپ میز پہ رکھا اور عنایہ کی طرف تھوڑا جھکا۔ میں نے بہت دیر کر دی یہ کہنے میں عنایہ، میں بہت خوش غرض تھا، میں اپنی یادوں کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا۔ تم نے نہ صرف مائرہ کو ماں دی بلکہ مجھے بھی دوبارہ جینے سکھایا۔ شکریہ میرے ساتھ نبھانے کے لیے۔ عنایہ کے دل میں ایک لہر سی اٹھی۔ شکریہ کی ضرورت نہیں ہے زوار، میں تو صرف وہی کر رہی تھی جو میرا دل کہہ رہا تھا، اور میرا دل آپ کے ساتھ سکون محسوس کرتا ہے۔ زوار نے عنایہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس کا لمس گرم اور پرسکون تھا۔ تم نے صبر کیا، تم نے خاموشی کو برداشت کیا، اور تم نے مجھے بدلنے کا موقع دیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب یہ سفر ہم ساتھ طے کریں گے۔ اب کوئی ماضی، کوئی سایہ ہمارے بیچ نہیں آئے گا۔ عنایہ نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے، وہ جانتی تھی کہ یہ الفاظ سچے ہیں۔ زوار نے آخری بار اپنی انا کو توڑ دیا تھا، وہ مکمل طور پر اس کا تھا۔ رات کا کھانا سب نے ساتھ کھایا۔ مائرہ بہت ہی خوش تھی، وہ بار بار عنایہ سے باتیں کر رہی تھی۔ کھانے کے بعد زوار نے کہا، مائرہ آج ہم جلدی سوئیں گے، کل صبح ہم سب مل کر باغ میں جائیں گے۔ عنایہ نے کچھ نئے پودے لگانے ہیں۔ مائرہ خاموشی سے اچھل پڑی، جی پاپا۔ رات کو جب مائرہ سو گئی تو زوار عنایہ کے کمرے میں آیا، وہ کتاب پڑھ رہی تھی۔ زوار نے دروازہ بند کیا اور اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ عنایہ، اس نے نرمی سے پکارا۔ عنایہ نے کتاب بند کر دی۔ جی؟ زوار نے اس کے بالوں کو کان کے پیچھے کیا، اس کی انگلیاں عنایہ کے چہرے پہ پھرنے لگیں۔ تم جانتی ہو، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری زندگی اتنی مکمل ہو سکتی ہے۔ تم نے مائرہ کے لیے جو کیا وہ میں کبھی نہیں کر سکتا تھا۔ تم نے مجھے وہ خوشی دی جس کی میں لائق نہیں تھا۔ عنایہ نے اپنا سر زوار کے کندھے پہ رکھ دیا۔ آپ لائق تھے زوار، بس وقت کی ضرورت تھی۔ اب ہماری ایک نئی شروعات ہے۔ زوار نے عنایہ کو گلے سے لگا لیا۔ وہ لمحہ ان دونوں کے لیے بہت خاص تھا۔ باہر ہوا چل رہی تھی اور اندر دو دل ایک ہو رہے تھے۔ کوئی دکھ نہیں، کوئی ماضی کا غم نہیں، صرف محبت، صرف ساتھ۔ اگلی صبح سورج کی پہلی کرن نے گھر کو روشن کیا۔ عنایہ کی آنکھ کھلی تو اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے قریب ہے۔ اس نے مڑ کے دیکھا تو زوار اسے دیکھ رہا تھا۔ صبح بخیر، زوار نے مسکرا کے کہا۔ عنایہ نے بھی مسکرا کے جواب دیا، صبح بخیر۔ وہ اٹھی اور باغ کی طرف کی۔ مائرہ پہلے ہی وہاں موجود تھی۔ وہ تینوں مل کر پودے لگانے لگے۔ مائرہ مٹی سے کھیل رہی تھی اور زوار اور عنایہ اسے دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ وہ ایک ایسی تصویر تھی جسے وہ ہمیشہ کے لیے قید کرنا چاہتی تھی۔ زندگی اب ایک خواب جیسی تھی، کوئی شکایت نہیں، کوئی تلخی نہیں۔ عنایہ نے سوچا کہ اللہ نے اسے کتنا نوازا ہے۔ اس نے صبر کا پھل پا لیا تھا۔ وہ جو ایک اجنبی کی حیثیت سے آئی تھی، آج اس گھر کی ملکہ تھی۔ مائرہ بھاگتی ان کے پاس آئی اور دونوں کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ہم سب ساتھ ہیں نا؟ زوار نے عنایہ کو دیکھا، پھر مائرہ کو۔ ہاں بیٹا، ہم سب ہمیشہ ساتھ ہیں۔ زوار نے عنایہ کا ہاتھ تھاما۔ ہمیشہ کے لیے۔ عنایہ نے گہری سانس لی۔ یہ ایک مکمل زندگی تھی، اس کی کہانی، اس کا سفر، اس کا مقصد، سب کچھ اب ایک ہی محور کے گرد گھوم رہا تھا۔ اسے کسی اور چیز کی خواہش نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سکون، یہ محبت اور یہ اپنائیت ہی اس کی اصل جیت ہے۔ گھر کی کھڑکی سے نظر آنے والا سورج اب آہستہ آہستہ اوپر آ رہا تھا، پورے باغ کو سنہری روشنی سے بھر رہا تھا، جیسے ان کی زندگی میں ایک نئی صبح کا آغاز ہو چکا ہو۔ وہ ایک ایسی صبح جس میں کوئی اندھیرا نہیں تھا، کوئی ماضی کا ڈر نہیں تھا، صرف ایک روشن مستقبل، ایک خوبصورت ساتھ اور ڈھیر ساری محبت۔ عنایہ نے آنکھیں بند کر کے اس لمحے کو محسوس کیا۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے اسے ہمت دی، اسے صبر دیا اور اسے ایک ایسا جیون ساتھی دیا جس کے ساتھ اس نے اپنے گھر کو جنت بنا لیا تھا۔